ہر آدمی کو شوق ہے نئی چیز کو لانے کا، جدت انسان کی فطرت کے اندر ہے، اور ہر دور میں یہ فطرت انسان کی آگے بڑھتی ہے۔ آج کل ایک اور چیز میں جدت شروع ہو گئی ہے، اور وہ کیا ہے کہ بچوں کا نام رکھنے میں یہ کہتے ہیں کہ ایسا نام رکھے جو یونیک نام ہو، جو خوبصورت نام ہو۔ بچوں کا نام خوبصورت رکھنا، بچوں کا نام عمدہ رکھنا کوئی منع نہیں ہے، لیکن بچوں کے نام رکھنے کے بھی آداب ہیں۔ ہمارے ہاں جب بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں تو ایک طبقہ ایسا ہے جو سیدھا جا کر گوگل پہ سرچ کرتا ہے کہ گڈ نیم، بیسٹ نیم، اور مختلف الفاظوں سے انگریزی میں، اردو میں وہ دیکھتے ہیں۔ پھر ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ نام کے پیچھے کیا چیز چھپی ہوئی ہے، تلاش کرتے ہیں۔ اچھا، بعضوں کو ایک بڑا عجیب شوق چڑھا ہے، وہ کہتے ہیں ہم قرآنی نام رکھیں گے۔ بھئی قرآنی نام کا کیا مطلب ہے؟ وہ کوئی قرآن کریم کی آیت یا اس کا یعنی جملہ یا کوئی لفظ وہاں سے لے لیتے ہیں۔ جیسے ایک نام ہے وریشہ، اب یہ واو حرف عاطفہ ہے، واو اور ریش، اس کو ملا دیا وریشہ۔ اور اسی طرح کسی کا نام سنا وہ انتمل رکھا ہوا ہے، بھئی یہ انتمل کیا؟ انتم الاعلون سے نکالا ہے، عجیب نام ہے بھائی۔ کسی کو دیکھا بھئی نام کیا رکھا ہے؟ یمنا رکھا ہے، کہاں سے نکالا؟ بھئی قرآن کی آیت سورہ قیامہ میں من منی یمنا، بھئی یمنا کا دوسرا معنی یمین سے، وہ تو الگ ہے، لیکن یہاں سے کہاں سے نکال لیا؟ اور بے شمار نام ہیں۔ یہ نام رکھنے کا جو مزاج ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ آپ کو قرآن سے نام رکھنا، آپ نبیوں کے نام پر رکھیں، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین نام ہیں اس میں سے نام رکھیں۔ بلکہ حدیث کے مطابق اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ ان ناموں کو اختیار کریں تو اللہ رب العزت کے جو نام ہیں ان میں سے کسی نام کو پسند کریں اور اس کے ساتھ عبد کو لگا دیں۔ جیسے السمیع اللہ کی صفت ہے تو عبد السمیع۔ نور ویسے بھی رکھ سکتے ہیں کہ نور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، لیکن عبد النور بھی رکھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ رؤوف یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، لیکن آپ عبد الرؤوف بھی رکھ سکتے ہیں۔ رحیم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی ہے، رحیم بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ عبد الرحیم بھی رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، لفظ اللہ اور لفظ رحمان، اس کے ساتھ جو نام رکھا جائے گا تو پھر لفظ عبد لگانا ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے خاص نام ہیں۔ اچھا، پھر نام رکھنے کے اندر جو ایک بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان جب نام رکھتے ہیں تو مسلم معاشرت کو سامنے رکھ کر رکھیں۔ بچہ بڑا ہو، وہ اپنا نام سنے تو اس کو خوشی محسوس ہو کہ میرے والدین نے میرا کتنا خوبصورت نام رکھا ہے۔ کبھی نام کوئی رکھ دیتے ہیں، کبھی کچھ رکھتے ہیں، پھر بعد میں پریشان ہوتے ہیں۔ اور پھر ہمارے شیخ و مرشد عارف باللہ حضرت واسم منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اور یہی بات ہمارے بڑوں میں حضرت مولانا محمد احسان الحق صاحب دامت برکاتہم، اور رائیونڈ کے بزرگوں میں حضرت مولانا محمد فہیم خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان صحابہ اور صحابیات کے ناموں کو فروغ دیا جائے جن کے نام سیرت کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں لیکن عام معاشرے میں غیر معروف ہیں، ان کے ناموں کو فروغ دیا جائے۔ الحمدللہ اس پر ہم نے کچھ کام بھی کیا، تحریریں بھی لکھی۔ وہ جتنے نام ہیں وہ آپ دیکھیں، اس کو سامنے لے کر آئیں اور ان ناموں کو زندہ کریں، تاکہ جب بچہ بڑا ہو تو اس کو پتہ چلے کہ یہ خوبصورت نام ہے۔ اور اسی طرح خلفاء راشدین کے نام ہیں، عشرہ مبشرہ کے نام ہیں، عباد اللہ سبعہ کے نام ہیں، اور مختلف صحابہ جن کے مناقب حدیث کی کتابوں میں وارد ہوئے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے ناموں کو زندہ کریں۔ ازواج مطہرات کے نام ہیں، اور بنات طیبات کے نام ہیں، اور اولاد رسول کے نام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے ناموں کو زندہ کریں۔ یہ ایک پوری معاشرت ہے، ان ناموں کو فروغ دیں
اور نام آپ کو اس میں خود یونیک بھی مل جائے گا, نیا بھی مل جائے گا. تو جو ایک جدت کی سوچ آپ کے ذہن میں ہے, اس سوچ کے لیے بھی ہمارے پاس یہ سلسلہ موجود ہے, شریعت میں یہ چیز موجود ہے, سیرت میں یہ چیز موجود ہے. اس کو اختیار کرنا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. www.darsequran.com